اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح مسلم باب دوران خطبہ دین کی تعلیم دینے کا بیان۔ حدیث نمبر 2025، اردو ترجمہ۔ حمید بن ہلال نے کہا، ابو رفاعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ خطبہ پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے کہا، میں نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، ایک مرد غریب مسافر اپنا دین دریافت کرنے کو آیا ہے، نہیں جانتا کہ اس کا دین کیا ہے۔ پھر آپ میری طرف متوجہ ہوئے اور اپنا خطبہ چھوڑ کر میرے پاس تک آ گئے اور ایک کرسی لائے۔ میں جانتا ہوں کہ اس کے پائے لوہے کے تھے۔ آپ اس پر بیٹھ گئے۔ معلوم ہوا کرسی پر بیٹھنا منع نہیں، اور مجھے سکھانے لگے جو اللہ نے آپ کو سکھایا تھا۔ پھر آپ نے آ کر خطبے کو تمام کیا۔ یہ کمال خلق تھا، اور معلوم ہوا کہ ضروری بات خطبے میں روا ہے۔ باب نماز جمعے میں کیا پڑھیں۔ حدیث نمبر 2026، اردو ترجمہ۔ ابن ابی رافع رضی اللہ عنہ نے کہا، مروان نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو مدینے میں خلیفہ مقرر کیا اور آپ مکے کو گیا، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جمعے کی نماز پڑھائی اور سورہ جمعہ کے بعد دوسری رکعت میں سورہ منافقون پڑھی۔ پھر میں ان سے ملا اور کہا کہ آپ نے وہ صورتیں پڑھیں جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کوفے میں پڑھتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جمعے میں یہی پڑھتے تھے، یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تقلید سے نہیں پڑھتا بلکہ متبع دلیل ہوں۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کو اس قدر تقلید سے نفرت تھی کہ یہ کہنا پسند نہیں آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کی سند بتائی۔ افسوس ہے کہ ان پر جو تقلید پر جان دیتے ہیں۔ حدیث نمبر 2027، اردو ترجمہ۔ مذکورہ بالا حدیث اس سند سے بھی آئی ہے۔ حدیث نمبر 2028، اردو ترجمہ۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدوں اور جمعے میں سب بحسم ربک الاعلیٰ اور حل اتی حدیث الغاشیہ پڑھا کرتے تھے، اور جب جمعہ اور عید دونوں ایک دن میں ہوتی تب بھی انہی دونوں صورتوں کو دونوں نمازوں میں پڑھتے تھے۔ حدیث نمبر 2029، اردو ترجمہ۔ مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہی روایت کی مجھ سے قنیبہ نے، ان سے ابو عوانہ نے، ان سے ابراہیم نے، اسی اسناد سے۔ حدیث نمبر 2030، اردو ترجمہ۔ عبید اللہ بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ضحاک بن قیس نے نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کو لکھ کر بھیجا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے سوائے سورہ جمعے کے اور کون سی صورت پڑھتے تھے؟ انہوں نے کہا، حل اتی حدیث الغاشیہ۔ باب جمعے کے دن کیا پڑھے۔ حدیث نمبر 2031، اردو ترجمہ۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن فجر کی نماز میں الف لام میم سجدہ اور حل اتی علی الانسان حین من الدہر پڑھتے تھے، اور نماز جمعے میں سورہ جمعہ اور منافقون۔ حدیث نمبر 2023، اردو ترجمہ۔ مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، روایت کی ہم سے ابن نمیر نے، انہوں نے کہا روایت کی مجھ سے میرے باپ نے، ان سے محمد بن جعفر نے، ان سے شعبہ نے، ان سے مکحول نے۔ حدیث نمبر 2033، اردو ترجمہ۔ اسی اسناد سے مثل اس کے دونوں نمازوں میں، اور مسلم نے فرمایا، روایت کی مجھ سے ابو قریب نے، ان سے وکیع نے، دونوں نے سفیان سے، اسی اسناد سے مثل اس کے دونوں نمازوں میں، جیسے سفیان نے روایت کی۔ حدیث نمبر 2034، اردو ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی فجر میں الف لام میم تنزیل ابراہیم سجدہ اور حل اتی علی الانسان پڑھتے تھے۔ حدیث نمبر 2035، اردو ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی صبح کو سورہ سجدہ پہلی رکعت میں اور سورہ دہر دوسری رکعت میں پڑھتے تھے۔ حدیث نمبر 2036، اردو ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ
نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی جمعہ پڑھے تو اس کے بعد 4 رکعت سنت پڑھ لے۔ حدیث نمبر 2037 اردو ترجمہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم جمعہ پڑھ چکو تو 4 رکعت پڑھ لو۔ عمرو نے اپنی روایت میں یہ زیادہ کیا کہ ابن ادریس نے کہا سہیل نے کہا اگر تم کو کچھ جلدی ہو تو مسجد میں 2 رکعت اور گھر میں لوٹ کر 2 رکعت پڑھ لو۔ حدیث نمبر 2038 اردو ترجمہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم میں سے بعد جمعے کے نماز پڑھے تو 4 رکعت پڑھ لے، اور جریر کی روایت میں منکم یعنی تم میں سے کا لفظ نہیں ہے۔ حدیث نمبر 2039 اردو ترجمہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی عادت تھی کہ جب جمعہ پڑھ چکتے تھے تو گھر آ کر 2 رکعت ادا کرتے اور کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی کرتے تھے۔ حدیث نمبر 2040 اردو ترجمہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفلوں کو بیان کیا اور کہا کہ جمعے کے بعد کچھ نہ پڑھتے جب تک گھر نہ لوٹ آتے، پھر گھر میں 2 رکعت پڑھتے۔ یحییٰ نے کہا کہ مجھے خیال گزرتا ہے کہ میں نے پڑھا ہے یعنی امام مالک کے روبرو قرات حدیث کے وقت، پھر ان کو ضرور پڑھتے۔ حدیث نمبر 2041 اردو ترجمہ سالم نے اپنے باپ سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے بعد 2 رکعت پڑھتے۔ حدیث نمبر 2042 اردو ترجمہ عمر بن عطا نے کہا کہ نافع بن جبیر نے ان کو صاحب کی طرف بھیجا اور کچھ ایسی چیز کو پوچھا جو انہوں نے دیکھی تھی۔ معاویہ رضی اللہ عنہ سے نماز میں تو صاحب نے کہا ہاں میں نے ان کے ساتھ جمعہ پڑھا ہے مقصورہ میں۔ پھر جب امام نے سلام پھیرا تو میں اپنی جگہ پر کھڑا ہوا اور نماز پڑھی۔ پھر جب وہ اندر گئے تو مجھے بلا بھیجا اور کہا کہ تم نے جو آج کیا ایسا پھر نہ کرنا، یعنی فرض اور سنت کے بیچ میں نہ بات کی نہ اس جگہ سے ہٹے، اور جب جمعہ پڑھ چکنا تو جب تک کوئی بات نہ کرنا یا نکلنا نہیں تب تک کوئی نماز نہ پڑھنا، اور کہا کہ ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی حکم فرمایا ہے کہ ہم دونوں نمازوں کو ایسا نہ ملا دیں کہ ان کے بیچ میں نہ بات کریں اور نہ نکلیں۔ حدیث نمبر 2043 اردو ترجمہ مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا روایت کی مجھ سے ہارون نے، ان سے حجاج بن محمد نے، ان سے ابن جریر نے، ان سے عمر بن عطا نے کہ نافع بن جبیر نے ان کو بھیجا صاحب کے پاس اور بیان کی حدیث مثل اوپر کی روایت کے، مگر اتنا فرق ہے کہ انہوں نے کہا کہ جب اس نے سلام پھیرا میں اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا اور امام کا ذکر نہیں کیا۔ یہ تھی صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2025 سے 2043 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔